آپ کی چاکری کی ہے، بولا پہلے نہیں کہ آپ مجھے نکال نہ دو، آپ روز انجیل پڑھتے ہیں، روز میرے کریم کا ذکر کرتے ہیں، آج سلمان کے دل میں یہ آ گیا کہ اے سلمان خدمت کر، اس نبی تک پہنچنے کی رسائی پیدا کر۔ تو اس راحت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے، کہا میرے بیٹے میرے جذبات بھی تیری طرح ہے، میرے جذبات بھی تیری ہی طرح ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ حضور سے میں بالمشافہ ملوں، لیکن اے میرے بیٹے مجھے پتہ نہیں، اے میرے بیٹے مجھے پتہ نہیں، اور ہاں میرا پیغام لے جا، جب تیری ملاقات ان سے جب تیری ملاقات ان سے ہونا تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ فلاں رہا میں اپنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ مسلمان ہو گئے، کفن دفن کے بعد سلمان فارسی آگے چل پڑے، اس راحت میں استاد کے پاس پہنچے، اس کے پاس آگے بکریاں چرانا شروع کر بھینسیں سنبھالنا شروع کر دیا، گھاس کاٹنا، کیا کہ مجھے حضور کی نگری کا پتہ مل جائے، مجھے حضور کے گھر کا، حضور کی بستی کا ایڈریس مل جائے، خدمت شروع کر۔ اس طرح کا بھی آخری وقت آیا، اس نے کہا بچے نے میری بڑی خدمت کی ہے، کہا سلیمان ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، ہمارا آخری وقت آ گیا ہے، ہم درس کیا کرتے تھے انجیل کا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد درس تم کیا کرو اور سرداری کی دنیا تم سنبھالو۔ حضرت سلیمان فارسی بکریوں کو چارہ ڈال رہے تھے، اپنا منہ بکریوں کے چاڑے کی طرف کر کے رونا شروع کر دیا، کہا میں نے سرداری تو نہیں مانگی، مجھے کمی والے تک پہنچا، میں نے سرداری کو کیا کرنا ہے؟ استاد نے کہا کیا بات ہے بیٹا، کیوں پیٹھ دے دی؟ جب سلمان نے منہ کیا تو سلمان کی آنکھوں سے مجھے منصور جاری تھی، کہا میرے استاد میں نے سرداری کے لیے آپ کی خدمت نہیں کی، آپ کی بکریوں کو سنبھالا، مجھے میرے کریم آقا کا پتہ چاہیے۔ جب اس راہب نے سنا تو راہب گر گیا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا بیٹے میرے بیٹی کی بات ایسے اور سن پیغام لے جا کہ جب تیری ان سے ملاقات ہونا، جب تیری ان سے ملاقات ہونا، سبحان اللہ، تب ہماری ملاقات کا ہوگا، پتہ نہیں وہ میں پہچان جانے یا ہمارے گناہوں کی وجہ سے میں نظر انداز نہ کرتا۔ کفن دفن آگے چلی، تیسرے راہ اس کی ہاں بھی ملازم ہو گئی، اس کے 3 گھر تھے، حضرت سلیمان تینوں گھروں میں ملازمت کرتے تھے، تینوں گھروں میں ملازمت کرتے تھے۔ آقا بڑا خوش ہوا، کہا سلیمان ہمارا آخری وقت آ گیا، کہتے ہیں تمہیں سرداری دے دیں، رونا شروع کر دیا، کہا نہیں استاد جی مجھے سرداری نہیں، مجھے تو حضوری چاہیے، مجھے میرے کریم کے ایڈریس پتہ ہے۔ دیکھو کتنا لمبا سفر ہے، انہوں نے وہی کہا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے اور روح قدس سے پرواز ہوئی، انہوں نے مرنے سے پہلے یہ کہا کہ تم اسقف اعظم کے پاس جاؤ، اسقف اعظم کو بہت بڑا لیڈر ہوتا ہے، ان کا بڑا سردار ہوتا ہے، اسقف اعظم کے پاس جاؤ، وہ شاید تمہیں کچھ بتا سکتا۔ اسقف اعظم بہت جاہ و جلال کا مالک تھا، بہت فوج تھی، سمجھ جس طرح ہمارا جرنیل ہوتا ہے، جس طرح ہمارا وزیر اعظم یا صدر، دیکھا کہ اس کی تو بہت فوج ہے، میں وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، بولو کہا میں آگے تو نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک سپاہی کے ملازم دی، جو سپاہی اسقف اعظم کا سپاہی تھا، اس کے ہاں ملازم ہو گئے، اس نے کہا مزدوری کا لوگے، کہا کچھ بھی تو نہیں، کہا کچھ بھی تو نہیں، کہا کھانا پینا، کہا جو بچ گیا دے دینا میں کھا لیا کروں گا، کہا لوگ بھی کچھ نہیں، ٹھیک۔ انہوں نے اس سپاہی کی خدمت شروع کر دی، سپاہی نے بات اپنے جرنیل سے کی، ہوتی بات صبح سلار تک گئی، ہر جگہ مقام پر خدمت کرتے رہے، پھر یہ بات اسقف اعظم تک پہنچی، بڑے راہب کے لیڈروں تک پہنچی کہ جی اس طرح نوجوان اس طرح ایک بندہ ہے، 35 سال کی عمر ہے، اب دیکھو کتنا لمبا سفر طے کیا، اور وہ بہت اچھا خدمت گزار ہے، تو کیا کیا بادشاہ نے اسقف اعظم اسے اپنے گھر میں ملازم رکھا،
وہ ان کے بچوں کو سارا دن اٹھا کے بازاروں میں پھرتے تھے، ان کی گندگی صاف کرتے ہیں، کس کے لیے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کپڑے دھوتے، جھاڑ پھوچ کرتے، خدمت کرتے۔ اسقف اعظم کا بھی آخری وقت آ گیا، اس نے کہا اس بچے کو بہت نے ہماری بہت خدمت کی ہے، اس نے ہماری بہت زیادہ خدمت کی ہے۔ جب بلایا گیا تو پھر سرداری کی پیشکش تو وہ رو پڑی، کہا سلمان چلتے چلتے تھک گیا، نہ جانے کب سفر ختم ہوگا۔ اے اسقف اعظم میں تھک گیا، مجھے میری منزل تک پہنچا دو۔ کہا پوچھ کیا پوچھنا ہے؟ کہا مجھے میرے کریم کا پتہ دے، بس مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے چاہو جلال کیا کرنا، میں نوکر ہوں اچھا۔ وہ رہا اسقف اعظم رو پڑا، اس نے کہا پھر مدینہ شریف چلا جا۔ یہ سننے کی دیر تھی، اے سلمان فارسی گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے اٹھایا، پانی کے چھٹے لگائے، کہا کیا ہوا، کیوں بے ہوش ہو گئے؟ کہا مجھے میرا مقصود مل گیا ہے، جس کے لیے میں مارا مارا مجھے میرا مقصد مل گیا ہے، مجھے میرے مقصد کا نشان مل گیا ہے، مجھے میری منزل کا نشان مل گیا ہے، مجھے میری منزل کا نشان مل گیا ہے۔ چل پڑے، پرانے زمانے تھے، اس زمانے میں ڈاکہ پڑ گیا، ڈاکوں نے سامان لوٹ لیا اور حضرت سلمان فارسی گرفتار ہو گیا۔ دیکھ لو اور پھر دیکھنا آخر میں انعام کتنا بڑا ہے۔ گرفتار ہو گئے، ڈاکوں نے پکڑ لیا اور بکتے بکاتے مدینہ شریف کی یہودی کے ہاتھ میں گرے۔ ہائے ہائے ہائے، بولو سبحان اللہ۔ جس کے دل میں جتنی ہوئی ہے بولو سبحان اللہ۔ جو حضور سے اتنا پیار کرنا چاہتا ہے بولو سبحان اللہ۔ جس کا جینا مرنا صرف حضور کے لیے ہے بولو سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہیں کہ اس کو بولنے حضور کی شفاعت حاصل کرے سبحان اللہ۔ جو چاہتے ہیں کہ یہاں سے یا رسول اللہ، وہاں سے یا رسول اللہ، سجدے میں ہو یا رسول اللہ، سامنے میں ہو یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ جس کے دل میں ہو پہلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی وہ سے ہو یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ کے وہ مدینہ شریف کے بازاروں میں بکتے بکتے ایک یہودی کے ہاتھ میں گر۔ سبحان اللہ۔ ایک یہودی کے ہاتھ فروخت، یہودی ان کو خرید لیا، وہ یہودی خدمت کرتے یہودی ان کو چھڑی مارتا، ان کی پیٹھ پر چھڑی نشان تھا۔ آخر یہودی سے کہا اے میرے آقا میں بازار سے کچھ سامان خریدنے جانا ہے، مجھے اجازت دے۔ کہا جا، پاؤں میں چپل نہیں پہنا، سیدھے سرکار کی ننگے پاؤں بغیر جوتوں کے سرکار کی نگری میں پہنچے۔ جب سرکار نے آیا سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، اور جب سرکار کی نظر پڑی نا سلمان فارسی پر، سفر ختم ہو گیا نا، جدائیاں ہو گئی نا، جب یاد آ گیا نا، جب کہے جائے جان آ گیا، جگر جان سلمان نے پھاڑ دیا، کہا یا رسول اللہ آج خاطر حضور کی آواز بس رو مت، ہاں تو فنا رہا بس رہا، تو فنا جگہ گیا، تو اس کو سیاست کے پاس گیا، تو وہاں سے مجھ کر یہودی کے پاس گیا، ڈاکہ پڑا، یہودی نے خریدا، اب تو یہودی کے پاس ہے اور مجھ سے ملنے آیا ہے، سبحان اللہ، اور مجھ سے ملنے آیا ہے، ہاں میرے سینے سے لگ جا، میرے سینے سے لگ جا۔ سلمان کو اپنے سینے سے لگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو خدا کی قسم حضور کی محبت اگر ہے تو سب کچھ ہے۔